حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جمعہ کے دن ایک ہی اذان تھی، جو امام جب خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے اور پھر اقامت اور پھر نماز ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اذان اور شروع کرائی، اور وہ اذان کون سی ہے جو آج ہمارے یہاں اذان اول شمار ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد اعتراض کی حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری وفات 256 ہجری، صحیح بخاری حدیث نمبر 912، صاحب بن یزید فرماتے ہیں کان ندا یوم الجمعہ اولہ اذا جلس الامام علی المنبر علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر وعمر رضی اللہ عنہما فلما كان عثمان رضی اللہ عنہ وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء قال ابو عبداللہ الزوراء موضع بسوق بالمدینہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے دور میں 2 اذانیں تھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور اذان کا اضافہ فرمایا، اور یہ اعتراض کرنے والے کہتے ہیں یہ اعتراض یہ ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، حضرات شیخین کے طریقہ کے خلاف ہے، اور یہ ایسا کام بدعت ہے، لہذا عثمان غنی کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جواب سماعت فرما لیں بہت اچھی طرح۔ جواب نمبر 1، دیکھیں اگر کوئی مسئلہ صراحتاً قرآن کریم میں نہ ہو، حدیث پاک میں نہ ہو، اور خلیفہ راشد اجتہاد کرے اور تمام صحابہ کرام خلیفہ راشد کی ذات کو قبول فرما لیں اور اس پر رد نہ فرمائیں، تو یہ حکم سنت کا اختیار کر جاتا ہے۔ اس پر عمل کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رحمہ اللہ وفات 275 ہجری، ان سنن ابی داؤد باب فی لزوم السنہ، حدیث نمبر 4607، یہ روایت نقل فرمائی ارباد بن ساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں حدیث پاک کا خلاصہ نقل کر رہا ہوں، مکمل حدیث نہیں پڑھ رہا، جو موضوع سے صرف اتنا حصہ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، ایک حدیث پاک میں تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، خلاصہ یہ ہے کہ جب بدعات ہوں تو تم نے میری سنت اور خلیفہ راشد کی سنت کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہاں خلیفہ راشد کی سنت سے مراد خلیفہ راشد کا وہ اجتہاد ہے جس کو صحابہ کرام متفقہ طور پر قبول فرما لیں، لہٰذا یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا وہ اجتہاد ہے جس کو تمام صحابہ نے متفقہ قبول فرمایا ہے۔ اب اس کی حیثیت سنت کی ہے، بدعت کی نہیں ہے۔ اس کو سنت کہنا چاہیے، اس کو بدعت ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ اس کو بدعت کہنا سنت کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، وگرنہ کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ اور دوسرا جواب ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، یہاں میں بطور فائدہ کی عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث میں دیکھیں عضوا علیہا بالنواجذ، میں نے عرض کیا کہ بعض روایات میں تمسکوا بہا وعضوا علیہا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت 2 فرما رہے ہیں بسنتی و سنت الخلفاء، تو ہونا چاہیے تھا عضوا علیہما، یا دوسری روایت میں تمسکوا بہما وعضوا علیہما۔ ظاہر ہے جب پیچھے چیزیں 2 ہیں تو ضمیر تثنیہ کیوں نہیں چاہیے؟ تو جب سنت 2 ہیں تو تثنیہ واحد کی کیوں لائے ہیں؟ ظاہر ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ دیکھنے میں 2 الگ الگ سنت ہیں لیکن حکم میں ایک ہی طرح کی ہے، اس لیے آپ نے ضمیر واحد کی ذکر فرمائی ہے۔ دوسرا جواب ذہن نشین فرمائے، اگر کوئی مسئلہ قرآن کریم میں نہ ہو اور حدیث پاک میں نہ ہو، صراحتاً خلیفہ راشد اجتہاد کرے اور تمام صحابہ کرام اس اجتہاد کو قبول فرما لیں اور کوئی اس کا انکار نہ کرے، تو اس کی حیثیت پھر خلیفہ راشد کی اجتہاد کی نہیں ہوتی بلکہ امت کے اجماع کی بن جاتی ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ حضرت عثمان غنی کا تیسری اذان جو پہلے ہوتی ہے، یعنی ایک ہے اقامت، ایک ہے اس سے پہلے جمعے کا اذان اور یہ پہلی اذان، تو اس کو تیسری کا معنی یا پہلے جمعہ کی اذان اور اقامت یا اس سے پہلے ہے، یوں تیسری کا، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شروع فرمائی ہے۔ یہ آپ کا اجتہاد ایسا ہے جس کو تمام صحابہ کرام نے قبول فرمایا، تو اب یہ اجتہاد نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ خلیفہ راشد کے اس اجتہاد کو صحابہ کرام کے قبول کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ اب یہ حیثیت اجماع کی اختیار کر گیا ہے، اور اجماع امت سے روگردانی کرنے والا شخص گمراہ ہوتا ہے، لہذا اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا گمراہی ہے۔ چنانچہ حافظ بدر الدین محمود بن احمد بن موسیٰ العینی الحنفی رحمہ اللہ وفات 855 ہجری، عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں
ولکنہ ثالث باعتبار شرعیت باجتہاد عثمان وموافقت سائر الصحابہ اللہ اکبر بہی بالسکوت وعدم الانکار فصار اجماعا سکوتیا. حضرت عثمان کا اجتہاد کرنا اس اعتبار سے تیسری اذان ہے، ان کی رائے ہے، اجتہاد، لیکن جب تمام صحابہ خاموشی اختیار کریں اور قبول فرما لیں، کوئی انکار نہ کرے، تو اس کا معنی یہ اجماع ہے صحابہ کرام کا. اسی طرح صحیح بخاری کے محشی مولانا احمد علی سہارنپوری رحمہ اللہ وفات 1297 ہجری اسی مقام پر باب اذان یوم الجمعہ کے تعلق لکھتے ہیں ان عثمان زاد الاذان الثالث الذي هو الاول في الوجود ولكن الثالث باعتبار شرعیت باجتہاد عثمان. یعنی یہ گویا یہ پہلی اذان، پھر دوسری اذان، پھر اقامت. اس اقامت کو بھی اذان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا. یوں فرماتے ہیں کہ یہ ویسے تو اذان پہلی ہے، لیکن تیسری اس لیے کہتے ہیں کہ دو پہلے دی جاتی تھی اور اب حضرت عثمان نے شروع فرمائی، اس اعتبار سے کہا کہ تیسری ہے، ورنہ یہ اذان تو اول ہے. خیر، فرمایا کہ حضرت عثمان کے اجتہاد کی بنیاد پر ہے. وہ موافقت سائر صحابہ بھی بالسکوت وعدم الانکار فصار اجماعا سکوتیا والاذان الثالث والاقامہ. تو یہ فرماتے ہیں حضرت عثمان کا صرف اجتہاد نہیں ہے بلکہ اب یہ اجماع ہے، اور اجماع امت پر چلنا ہدایت ہے اور اجماع امت کو چھوڑنا ضلالت اور گمراہی ہے.